دی تھی اور جھوٹ بول کے لوگوں کو کنوینس کیا تھا. تو یہ بہت بڑا اس پہ یہ فیکٹر ہے, آپ اسے نہ بھولیے گا. ٹھیک ہے شہزاد صاحب, ڈکٹیٹروں کو امریکہ اور برطانیہ کہتے ہیں ہم برداشت نہیں کریں گے, مڈل ایسٹ کے سارے ڈکٹیٹروں کی پشت پناہی کرتے ہیں. صحیح ہے, یہ ایک الگ ایشو ہے جس پہ لمبی بحث ہو سکتی ہے. بالکل صحیح ہے. اسرائیل کے انگلینڈ اور امریکہ پوری پشت پناہی کرتا ہے اور وہ وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہائی لیول پہ کرتا ہے. لیبر پارٹی اس پہ زبانی جمع خرچ کرتی رہی, عملی طور پہ کچھ نہیں کیا. آپ اس پہ اگری کریں گے, صرف زبانی باتوں میں. وہ بھی ہمارے جو ایشین لوگ تھے وہ کرتے رہے. یا جب کسی ایشین فنکشن میں گورڈن براؤن صاحب تشریف لاتے تھے تو کہہ دیتے تھے کہ جی جلد آزاد فلسطین ریاست کا قیام کا وجود میں آ جائے گا, دیٹس اٹ, کھانا کھایا گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دونوں مل کے لب ڈیم جو ہے ان کا ایک پریشر ہے, یہ پریشر گروپ کے طور پہ اس میں شامل ہوئے ہیں اور ان کا ایک سٹانس بھی ہے کہ امریکن پالیسی کو بالکل فالو نہیں کرنا, جو اچھی بات ہو دیکھ کے کام کرنا. آپ کو لگتا ہے کچھ تبدیلی آئے گی اسرائیل مڈل ایسٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, مڈل ایسٹ کے حوالے سے میری یہ امید ہے. امید نہ کریں, آپ جو ہارڈ فیکٹس بتائیں. کیا لگتا ہے ان کی ہارڈ فیکٹس یہ ہیں کہ لبرل ڈیموکریٹ کو یہ چاہیے کہ ٹوری آمین پارٹی کے اوپر مطالبہ کرے, بلکہ ان پہ پریشر ڈالے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ حل ہونا چاہیے. کیونکہ یہ ہمیشہ بولتے رہے ہیں, عراق وار کے خلاف بولے, یہ افغانستان وار کے خلاف یہ بولے, اور جہاں جہاں بھی کوئی ڈپریشن ہے میں ان کی عزت کرتا ہوں, یہ بالکل بولتے رہے. اب یہ وقت ہے کہ کلوشن میں رہ کے, اگر یہ بولے تو لیبر کی کیا پالیسی ہوگی؟ لیبر کی وی ول سپورٹ دم. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا کہ جو ہمارے پرائم منسٹر تھے ٹونی بلیئر صاحب, میں نے سب سے پہلے یہاں فرنٹ پیج ہے مجھے یہاں کے لوکل پیپر نے دیا کہ ٹونی مسٹ گو کمپین چلائی جب وہ پرائم منسٹر تھے, کہ جو انہوں نے غلط کام کیا امریکہ کی اپنا پشتی کر کے افغانستان میں, یہ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ غلط نا. آپ نے ٹونی کو کنڈیم کیا, ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ نظریات اور پارٹیز مینیفیسٹو کی. میں ذکر یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد گورڈن براؤن کا جو موقف تھا وہ بالکل علیحدہ تھا ان سے. انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. نہیں, یہ تو نہیں کہ ان کو بالکل وہ آمین اپنی جو ان کی ایک سوچ تھی یا ایک کمپین چل رہی تھی اس سے ہٹا تو نہیں سکے, لیکن انہوں نے کافی حد تک مائل کیا. اور یہاں میں آپ کو فارن پالیسی کے متعلق بتانا چاہوں گا کہ بہت سی چیزیں جو تھی اس میں یہ آئیں کہ ہمیں کس طرح اپنی فوجیں واپس بلانی ہے. ٹائم ٹیبل ایک طے ہوا اور آہستہ آہستہ انہوں نے وہاں سے اپنی ریڈکشن جو تھی اس کا پورا پروگرام شروع کیا. اور یہاں آ کے ہماری پارٹی نے, ہماری یونینز نے, ہماری کانفرنس میں یہ بار بار ذکر ہوا کہ یہ غلط تھی, اور انہوں نے خود اوپنلی تو نہیں ایڈمٹ کیا لیکن اندر سے یہ سب بڑے بڑے جو ہمارے لیڈر تھے انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ عراق وار جو تھی بالکل غلط تھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آئندہ آنے والی جو ہماری ٹیم ہوگی, آئندہ جو ہمارا لیڈر ہوگا, آئندہ لیبر کی حکومت ہوگی انشاءاللہ, وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اس وار کو وہ کنڈیم کریں گے اور اس طرح کی آئندہ وار جو ہے غلطیوں سے وہ سبق سیکھ چکے ہیں. اچھا بالکل. احمد شہزاد صاحب کی اس بات پر مجھے کبھی شک نہیں ہو سکتا کہ یہ عراق کی جنگ کے خلاف تھے, ان کی ہمدردیاں عراق کے ساتھ تھیں. وہاں پر جو کچھ ہوا, جو بے گناہوں کا خون بہایا گیا, اس پر ان کو افسوس ہے. لیکن یہ ان کی ذاتی رائے ہے, اس سے ان کی ذاتی رائے سے لیبر پارٹی کی پالیسی نہیں مرتب ہوتی ہیں ان پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا, اور نہ ہی یہ ان کی ذاتی رائے ریفلیکٹ کرتی ہے کہ لیبر پارٹی کی فارن پالیسی کیا ہے اور آئندہ کیا ہوگی. اگر لیبر پارٹی والے اتنے ہی چلے, اس وقت تو بھلے مخلص نہیں تھے, لیکن بعد میں اگر انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ یہ فالس پوٹینشیل پہ, جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ یہ سب کچھ ہوا تھا عراق میں, تو جب عراق انکوائری کی بات آئی تو لبرل ڈیموکریٹ والے تو سر پیٹ رہے تھے اور دنیا کے سامنے یہ اس بات کو اوپنلی کہہ رہے تھے کہ عراق انکوائری شوڈ بی ہیلڈ ان پبلک ان اوپن. لیکن انہوں نے پھر بھی وہ اوپن میں عراق کی انکوائری نہیں ہونے دی لیبر پارٹی کی حکومت نے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کے راز فاش ہوں گے بہت سے اور یہ جھوٹے ثابت ہوں گے. ٹھیک. اب رہا سوال اس بات کا کہ لبرل ڈیموکریٹس اور کنسرویٹو کی فارن پالیسی مڈل ایسٹ کے بارے میں کیا ہوگی. ہم لوگ امید کر رہے ہیں
ہم لوگ بڑے پر امید ہیں کہ جہاں تک اپنے مینیفیسٹو کی بہت سی باتیں منوانے میں نک کلیگ اور اس کے ساتھ ہی کامیاب رہے، اسی طرح ہم اس میں بھی کامیاب ہوں گے. لیکن ایک بات آپ کو واضح طور پہ بتا دوں کہ ہم لوگ لبرل ڈیموکریٹ کی ممبرشپ، اس کی فیڈرل ایگزیکٹو، ریجنل ایگزیکٹوز، سب بھرپور طریقے سے تقریباً ہفتہ وار یہ ریمائنڈ کروا رہے ہیں ہم لوگ اپنی ہائرارکی کو. اور آج بھی مجھے آج ہی نک کلیگ کا خط ملا جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کی کچھ ریزرویشنز ہیں، لیکن give me a little bit of more time, allow me a bit of more time، اور یہ جو ریفارمز ہیں یہاں پر یہ ان کو لا کے رہیں گے. ٹھیک ہے، بات یہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ملک صاحب امیگریشن پہ بات کرتے ہیں. امیگریشن پالیسیز، اب آپ کی حکومت نے کہا کہ ہم غیر یورپی یونین کے جو لوگ ہیں ان کی حوصلہ شکنی کریں گے، اور جو یہاں پہ لاکھوں میں غیر قانونی لوگ ہیں، خصوصاً ایشین لوگ، ان کے بارے میں کیا کوئی واضح پالیسی طے ہو چکی ہے؟ واضح تو نہیں ہو چکی، لیکن ڈیورنگ الیکشن کمپین میں یہ باتیں سامنے آئی ہیں، اور بالخصوص ڈور